کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی شادی کو عرصہ ہو گیا مگر گھر میں کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے سلطنت کے کونے کونے سے اپنے اور اپنی ملکہ کے علاج کے لیے حکیم بلوا لیے۔ مقدر میں لکھا تھا اور اللہ نے ملکہ کی گود ہری کر دی۔ بیٹا پیدا ہوا تو بادشاہ کو یہ دیکھ کر چپ ہی لگ گئی کہ اس کے بیٹے میں ایک پیدائشی معذوری تھی اور وہ ایک کان کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سارے وزیر بلوا لیے اور ان سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے پیدا ہونے والا یہ ولی عہد جب اپنے آپ کو یوں معذور پائے گا تو احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ کسی طرح اس کی اس خامی پر قابو پایا جائے۔ کس طرح سے میں اس کا علاج کرواؤں؟ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ مانگا۔ وزیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، علاج کرا دیجئے کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا ایک کان کاٹ لیا جائے، ایسے سارے بچے ایک کان والے ہو جائیں گے۔ شہزادے کے سارے ہمجولی اور اس کے سامنے پلنے والی ساری نسل جب ایک کان والی ہوگی تو شہزادے کے دل میں کسی قسم کی محرومی کا احساس ہی نہیں پیدا ہوگا۔ حکم نافذ کر کے عمل درآمد شروع کروا دیا گیا کہ جس کا بھی بچہ پیدا ہو اس کا ایک کان کاٹ دیا جائے، اور لوگ اس عادت اور تقلید میں رچ بس گئے۔ ایک بار کہیں سے گھومتا پھرتا بھولا بھٹکا ایک نوجوان اس مملکت میں آن ٹپکا۔ لوگ دو کانوں والے لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بچے اس عجیب الخلقت نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اور دو کانوں والا کہہ کر چھیڑتے رہے۔ اس نوجوان کو بھی اپنا آپ ایک عجوبہ لگنا شروع ہو گیا۔ وہ ان لوگوں میں تماشا بن کر رہنے لگا۔ اس نے اپنا ایک کان ہی کٹوا لیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ پوری کی پوری خلقت ہی ایسی عقلی معذور بن جائے؟ جی، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں بار ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اس کچھ فہمی اور ٹیڑھی عقلی معذوری کی اصلاح کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے رہے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم شرک کی معذوری کا شکار تھی۔ ایک اکیلا ابراہیم ان میں اور ان کو بہت ہی عجیب دکھائی دیتا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی پوری قوم فطرت کی مخالف سمت میں چلنے والی تھی۔ ایک اکیلا لوط ان میں عجیب دکھائی دیتا تھا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو دنیا میں بہت سے انوکھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن انوکھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ختم کیا جائے۔ ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا اسے حلال نہیں بنا دیا کرتا۔ غلط ہمیشہ غلط رہے گا بھلے ساری مخلوق اسے کرنا شروع کر دے، اور صحیح ہمیشہ صحیح رہے گا بھلے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ بات کان کٹوا لینے کی نہیں ہے۔ اگر تجھے یقین ہے کہ تو ٹھیک ہے تو پھر تو ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے سچ سے نہ پھر۔ اگر وہ اپنے غلط پر شرمندہ نہیں ہے تو تو کاہے کو اپنے ٹھیک ہونے پر شرماتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، جب بھی قرآن میں سارے کے سارے لوگوں کا کبھی ذکر آیا ہے نا تو ان صفتوں کو بھی بتاتے ہوئے آیا ہے کہ وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے، وہ تو علم ہی نہیں رکھتے، وہ تو شکر ادا ہی نہیں کرتے۔